رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں تعارف رمضان المبارک اسلام کے بڑے اور بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس ماہ مقدس میں مسلمان افطار و سحری کے مخصوص اوقات میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ صرف جسمانی بھوک و پیاس سے پرہیز نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی، اخلاقی اور معاشرتی تربیت کا پروگرام ہے۔ اس مضمون میں ہم روزے کی فضیلت کو قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، روزے کے مقاصد اور حکمتوں کا تجزیہ کریں گے اور بتائیں گے کہ روزہ فرد اور معاشرے دونوں کے لیے کیوں ضروری اور فائدہ مند ہے۔ قرآن مقدس میں روزے کی تعلیم۔ قرآن کریم نے روزے کو ایمان والوں پر فرض قرار دیا اور اس کی روحانی اہمیت کو واضح کیا۔ روزہ کا بنیادی مقصد تقوی ہے، یعنی اللہ کے حکم کی پیروی اور گناہ سے پرہیز سے دل و جان کو پاک کرنا۔ یہ بات قرآن کی اس ہدایت میں صاف ظاہر ہے کہ روزہ بذات خود عبادت کا وہ وسیلہ ہے جو انسان کو نفسانی خواہشات پر قابو پانے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ نوٹ: یہاں ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں، نہ کہ مکمل آیت کی لفظی نقل۔ قرآن میں روزے کی فرضیت، مزوریوں کے لحاظ سے چھوٹ اور قضاء و کفارہ کے معاملات کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی میں روزے کو ایک امتحان ایمان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ لوگوں کی آزمائش لیتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کون کون سچا مومن ہے اور کون اپنے نفس کے پیچھے ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ صرف جسمانی فعل نہیں بلکہ اعمال و عمل کی ایک مکمل کڑی ہے۔ حدیث میں روزے کی فضیلت۔ احادیث نبویہ میں روزے کی بہت سی برجستہ فضائل وارد ہوئی ہیں۔ حضرت محمد نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے مخصوص نفع اور ثواب ہے۔ روزہ بندے کے لیے رانگے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں پر پابندی عائد ہو جاتی ہے تاکہ بندہ عبادت میں آسانی سے مشغول رہے۔ متعدد احادیث یہ بھی بتاتی ہیں کہ روزے کی آخری راتیں خاص طور پر قدر و قیمت رکھتی ہیں اور تراویح و دعا کے ذریعے انسان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ حدیث مجموعات میں روزے کے طبی، اخلاقی اور روحانی فوائد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ روزہ نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے، زبان و اعضاء کو قابو میں رکھتا ہے، دوسروں کے دکھ کا احساس دلاتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ بعض احادیث میں تو روزے کو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے اور روزن قیامت میں مظہر شفاعت قرار دینے کی بات بھی آئی ہے۔ حدیث کی تراکن الفاظ یہاں خلاصہ کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ روزے کے روحانی فوائد۔ تقوی کی ترویج۔ روزہ انسان کو روزمرہ کی شرارتوں سے باز رکھ کر تقوی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب بندہ جان بوجھ کر اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے تو یہ عادت روزمرہ زندگی میں بھی گناہوں سے باز رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ دو، اللہ کے خوف و محبت میں اضافہ۔ بھوک و پیاس کا صبر انسان کو اس حال میں لا سکتا ہے کہ وہ زیادہ مخصوص دعا و ذکر کرے، نجتا دل میں اللہ کی محبت اور خوف مضبوط ہوتا ہے۔ تین، خود احتسابی اور تزک نفس۔ روزے کے دوران انسان اپنے افعال پر نظر ڈالتا ہے، کہاں زبان نے زیان پہنچایا، کہاں آنکھ نے حرام چیز دیکھی، کہاں ہاتھ نے غلط کام کیے، اور توبہ و استغفار کرتا ہے جو نفس کی صفائی کا عمل ہے۔ چار، عبادت کی پابندی۔ رمضان میں نماز، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور دعاؤں کا ریگولر عمل بندے کو مستقل عبادت کی طرف راغب کرتا ہے اور یہ عادت زندگی بھر قائم رہ سکتی ہے۔ روزے کے جسمانی و نفسیاتی فوائد۔ قرآنی ہدایات اور جدید نقطۂ نظر۔ قرآن و سنت نے روزے کو نہ صرف روحانی بلکہ حکمت عملی نقطۂ نظر سے بھی معنی خیز قرار دیا ہے۔ روزہ جسم کو آرام، نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے اور جسمانی پورا کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جدید طبی تحقیق نے بھی معتدل روزہ کے بعض فائدے تسلیم کیے ہیں، جیسے کہ میٹابولزم میں بہتری، وزن کنٹرول اور ذہنی وضاحت۔ مگر بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس سب کی اصل حقیقت روزے کی عبادتی حیثیت ہے، یعنی جسمانی فائدے ثانوی ہیں جبکہ مقصد اعلیٰ روحانی تقرب الہی ہے۔ روزے کا سماجی و اخلاقی پہلو۔ رمضان کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ معاشرتی ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ جب ایک فرد بھوکا رہتا ہے تو وہ مسکین کی حالت کا بہتر ادراک کرتا ہے۔ اس احساس سے صدقات اور خیرات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن و احادیث میں بارہا محتاجوں کو کھانا کھلانے، زکوٰۃ و صدقہ دینے کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے اور رمضان کو صدقات کے دینے کا مخصوص وقت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ میں بھائی چارہ، اشتراک، احساس اور سماجی انصاف کو فروغ ملتا ہے۔
فقہی حکمتیں اور روزے کی مشروطیت اسلامی فقہ میں روزے کے قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ مسافر، بیمار، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت اور وہ لوگ جو کسی معذوری کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکیں ان کے لیے افطار قضا کے قوانین مقرر ہیں۔ ان تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ روزہ واجب ہونے کے باوجود آسانی اور رعایت کی گنجائش موجود رہے، یعنی دین میں سختی اور رحم دونوں کا توازن ہے۔ فقہ اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ عبادت انسان پر بوجھ نہ بنے اور معاشرتی انصاف برقرار رہے۔ رمضان میں تراویح اور شب و قدر کی اہمیت رمضان صرف روزہ رکھنے تک محدود نہیں۔ تراویح، اعتکاف، تلاوت قرآن اور خاص شب و قدر کی عبادات اس ماہ کو اور بھی ممتاز بناتی ہے۔ شب قدر کو قرآن نے لیلۃ القدر کہا اور احادیث میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں عبادت و استغفار کا خصوصی دور چلتا ہے۔ یہ تمام اعمال روزے کے روحانی اثر کو بڑھاتے ہیں اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ روزے کی حکمت مادیات سے بالاتر ہو کر طبعی و اخلاقی تربیت۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف جسمانی ضروریات تک محدود نہیں، وہ ایک روحانی وجود بھی ہے۔ روزہ نفس کی تربیت کرتا ہے، خواہشات میں اعتدال، غضب و لالچ میں کنٹرول اور دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ معاشرت پہلو یہ ہے کہ رمضان میں لوگوں میں اتحاد، میل ملاپ اور بھائی چارے کا جذبہ بڑھتا ہے، جو ایک خوش اخلاق معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ روزہ اور زبان کی حفاظت۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ دار کو اپنی زبان، چشم، کان اور دیگر اعضاء کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ قرآن و احادیث میں جھوٹ، فحاشی، تہمت اور ظلم سے بچنے کی تاکید ہے۔ حضرت رسول نے فرمایا کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ جھگڑنے اور فحش باتوں سے باز رہے، ورنہ اس کا روزہ اللہ کے نزدیک کم قیمت ہوگا۔ اس لیے روزہ کی حقیقی روح نافذ کرنے کے لیے اخلاقی کنٹرول ضروری ہے۔ روزے کی اجتماعی عبادت اور خیرات۔ رمضان میں مساجد میں نماز، تراویح، دعوت، افطار اور مشترکہ عبادات کا سلسلہ عبادت کے ساتھ ساتھ جماعتی روح کو مضبوط کرتا ہے۔ سماج سطح پر اس ماہ میں خیرات، غریبوں کی مدد اور بھائی چارے کے عملی مظاہرے عام ہوتے۔ آورین میں معاشرتی ذمہ داریوں اور مسکینوں کی مدد کو بارہا سراہا گیا ہے۔ رمضان انہی تعلیمات کو عملی شکل دینے کا بہترین موقع ہے۔ روزے کا ثواب اور آخرت میں مقام۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق روزہ کا ثواب دنیا میں معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے وعدوں میں سے حدیث میں روزے کو جنت کا ذریعہ اور مومن کے لیے عظیم اجر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روزے انسان کو قیامت کے دن شر سے نجات دلاتے ہیں، اور کچھ احادیث میں کہا گیا ہے کہ روزہ قیامت کے دن عامل کی طرف سے شفاعت کرے گا۔ اس سے روزے کی روحانی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عملی رہنمائی۔ رمضان کو فائدہ مند بنانے کے طریقہ ایک صحیح روزے کی اصل رونیت پر منحصر ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں، بلکہ اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ 2 نماز و اذکار میں اضافہ۔ روزہ کے ساتھ ساتھ نماز، شب، تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں اضافہ کریں۔ 3 اخلاقی احتیاط۔ زبان و اعضاء کی حفاظت کریں، جھوٹ، غیبت، چغلی اور زیادتی سے پرہیز کریں۔ 4 صدقہ و خیرات۔ غریبوں کی مدد کریں، افطار کی دعوتیں رکھیں، ضرورت مندوں کو کھانا دیں۔ 5 اعتکاف اور خود احتسابی۔ نمازوں، تلاوت اور عبادت میں وقت گزاری، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اصلاح کے لیے عملی ارادے بنانا۔ رمضان المبارک کا روزہ ایک عظیم روحانی اور اخلاقی تربیتی نظام ہے جسے قرآن و احادیث نے نہایت حکمت کے ساتھ وضع کیا ہے۔ یہ انسان کو تقوی، صبر، شکر اور معاشرتی ہمدردی سکھاتا ہی۔ روزی کا ثواب دنیا و آخرت میں بے مثال ہے اور یہ انسان کو اللہ کے قریب لانے والا ذریعہ ہے۔ اس ماہ میں کی جانے والی عبادات، صدقات اور اصلاً حیات انسان کو بہتر فرد اور معاشرے کا بنیاد بناتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کو محض ایک رسمی فریضہ سمجھنے کے بجائے اس کی حقیقی روح، یعنی نفس کی تزکیہ اور اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے مقصد کے ساتھ منائیں، تاکہ روزے کا اثر ہماری زندگیوں میں مستقل اور پائیدار بنے۔ اللہ ہم سب کو اپنے احکامات سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور رمضان کی قدر جان کر بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر حوالہ جاتی آیات و احادیث کے نام اور حوالہ جات، مثلاً سورہ و آیت حدیث کے مجموعے اور نمبر شامل کر کے ایک حوالہ جاتی فہرست بھی دے دوں؟ بتائیے کیا اب چاہیں گے؟ رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تخمینی الفاظ۔ تقریباً تعارف۔ رمضان المبارک اسلام کا وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔ قرآن مجید نازل ہوا
اور امت مسلمہ کو عبادت تزک نفس اور اجتماعی یکجہتی کا بے مثال موقع ملا۔ روزہ صرف پیٹ و پیاس سے باز رہنا نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی تربیت ہے جو انسان کو تقوی صبر رحم اور اخلاقی خوبیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس مضمون میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں روزے کی فضائل، اس کے مقاصد، روحانی اخلاقی معاشرتی اور جسمانی فوائد کا مفصل جائزہ پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں روزے کی اہمیت۔ قرآن حکیم نے روزے کو اللہ کی طرف سے ایک واضح فرمان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الازن آمن آوا واتنبے اویل عواما السونیما، سورت البقرۃ 1:8-3، اور اسی سورت میں رمضان کا مہینہ بطور خاص ذکر ہے۔ شعر میں زین الازن آنزنلف نین القارینا، سورت البقرۃ 1:8-5۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ روزہ ایک شرعی فریضہ ہے جس کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ لیل و عوامت تو اقابنے، یعنی اللہ کی رضا میں زندگی بسر کرنے کی تربیت۔ قرآن میں روزے کو اللہ کی راہ میں بندگی، نیت کی پاکیزگی اور تقوی کے حصول کا ذریعہ بیان کیا گیا ہے، نہ کہ صرف جسمانی پرہیز۔ اسی لیے روزے کو اجتماعی عبادات، نماز، ذکر کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور اسے انسان کے ایمان کا ایک اہم امتحان قرار دیا گیا ہے۔ احادیث نبوی میں روزے کے ثمرات، پیغمبر اکرم نے روزے کے بارے میں متعدد احادیث ارشاد فرمائی ہے جو اس عبادت کے اجر اور فوائد کو واضح کرتی ہیں۔ چند مشہور اور معتبر احادیث درج ذیل ہیں۔ 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث، نبی نے ارشاد فرمایا، مینا سے امیر میں زینن مینا الف او احتن سے ابا الف غافنر لیا مایا تقدو ایم منزن ابنین، یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری 2، انزیاج اکر میں زینا فاتنحیت ابو آبا الجنوین، رمضان کے آغاز پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم 3۔ السونیما جانوے، اے روزہ ایک ڈھال ہے، یعنی انسان کو گناہوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح مسلم 4۔ افطار کروانے والے کے اجر کے بارے میں بھی روایات ہیں جن میں یہ بیان ہوا کہ روزہ دار کو افطار کروانے والا بھی جزا پائے گا۔ مختلف روایات، بعض میں صوفیانہ تعبیرات کے ساتھ، یہ احادیث روزے کے روحانی اجر، اس کی آسمانی فضیلت اور اس کے اثرات اخلاقی و نفسیاتی کو واضح کرتی ہیں۔ خاص طور پر پہلی حدیث نے روزے کو توبہ اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ قرار دیا، یعنی روزہ انسان کے ماضی کے اعمال کا حساب کم کرنے والا ایک وسیلہ ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ نیت اور عمل کا تقوی ہو۔ روزے کا روحانی مقصد تقوی و قلبی صفائی۔ روزہ کا سب سے بنیادی مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ لوگ تقوی اختیار کر۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے خوف اور حکم کے مطابق زندگی گزارنا، وہ حالت جس میں انسان ہر کام سے پہلے اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھے۔ روزے کے دوران انسان خوراک، شربت اور خواہشات سے باز رہ کر نفس کی تربیت کرتا ہے۔ اس سے شرک، خود غرضی، حسد، تکبر وغیرہ جیسی جبلوت کمزور پڑتی ہیں اور دل نرم ہوتا ہے۔ مزید برآں روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ روزہ دار جب طویل عرصے تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ روزمرہ مشکلات اور تکالیف میں صبر و تحمل اختیار کرنا سیکھتا ہے۔ صبر اسلامی اخلاق کی بنیاد ہے اور قرآن و سنت میں صبر کو اللہ کے انتہائی محبوب صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ اخلاقی و سماجی فوائد۔ رمضان اور روزے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ شفقت و رحم۔ بھوک و پیاس کا تجربہ کرنے سے انسان کمزوروں اور غریبوں کی حالت کو بہتر طور پر سمجھتا ہے، جس سے ذکر، صدقہ اور افطار کروانے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ قرآن و سنت نے بارہا کھل کر صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ خاندان و برادری میں قربت۔ روزہ دار اکٹھے افطار کرتے ہیں، تراویح میں شریک ہوتے ہیں، اجتماعی عبادات میں شامل ہوتے ہیں، جس سے معاشرتی بندھن مضبوط ہوتے۔ اخلاق، نظم و ضبط۔ روزہ انسان کو زبان، آنکھ اور کان کے غلط استعمال سے روکتا ہے، جھوٹ، غیبت، بے حیائی وغیرہ سے اجتناب کرنے کی روحانی تربیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو روزہ دار جھگڑنے یا بدگمانی میں مبتلا ہو وہ اپنے روزے کی برکت نہیں پائے گا۔ مساوات کا درس۔ رمضان ہر طبقے کے انسانوں کو ایک ہی حالت میں لاتا ہے، سب ایک وقت میں روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے یہ امیر و غریب میں مساوات اور ہمدردی کو جنم دیتا ہے۔ روزے کے جسمانی و طبی فوائد۔ اگرچہ روزے بنیاد
طور پر عبادت ہے، اس کے جسمانی فوائد کا ذکر جدید طبی تحقیق نے بھی کیا ہے۔ روزہ جسم کو ڈیٹوکسافائی کرتا ہے، ہاضمہ نظام کو ریسیٹ کرتا ہے اور خوراک کی مقدار میں اعتدال اختیار کرنے کی عادت ڈال دیتا ہے۔ ند ہاضمہ اور میٹابولزم میں ترتیب آنے سے صحت بہتر ہو سکتی ہے، بشرطے کہ افطار و سحر میں متوازن صحت بخش غذا اختیار کی جائیں۔ یاد رکھیں کہ طبی نقطۂ نظر سے روزہ ہمیشہ اعتدال کا متقاضی ہے، زیادہ بھاری کھانا غیر متوازن غذا نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر مریضوں اور ضعیف افراد کے لیے طبی مشورہ ضروری ہے۔ روزے کے نفسیاتی اثرات۔ رمضان میں روزہ ذہنی سکون، خود اعتمادی اور خود نظم بڑھاتا ہے۔ اعتکاف، قرآن کی تلاوت اور راتوں میں عبادت سے دل میں اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے۔ روزہ دار میں تناؤ کم ہونے، توجہ میں اضافہ اور روحانی تسکین کے احساسات عام پائے جاتے ہیں۔ نیز روزہ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بڑھاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا قدر جانتا ہے جو پہلے معمولی سمجھی جاتی تھیں۔ روزہ اور اجتماعی عدل۔ روزے کا ایک سماجی پہلو اقتصادی مساوات کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔ رمضان میں افطار کی تیاری، ذکو اور خصوصی صدقات سے کمزور طبقے کی مدد ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف عاجز و غریب کی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ امیر اور غریب کے درمیان ہمدردی اور اشتراک احساس کو بھی فروغ دیتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر امیر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ محتاجوں کا خیال رکھے۔ رمضان اس عمل کو عملی جامہ پہنانے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ روزے کا اجر عظیم اور دعائیں قبولیت کا موسم۔ احادیث میں روزے کے اجر کو غیر معمولی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بندہ صرف بھوک و پیاس برداشت کرنے کے لیے اجر نہیں پاتا بلکہ نیت، تقوی اور روزمرہ کے اعمال میں نیکی شامل ہونے پر اللہ کا خاص فضل ملتا ہی۔ رمضان کو دروازہ رحم سمجھا جاتا ہے، جہاں درود و تلاوت، توبہ و استغفار اور خیرات خصوصی پذیرائی پاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی عظمت قرآن میں واضح ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شعر، سورۃ القدر 3، یعنی اس رات کے اعمال 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل۔ لہذا رمضان کی راتیں خاص طور پر دعا، نماز اور قرآنی تدبر کا وقت ہوتی ہیں۔ روزہ اور امن سالے کا تسلسل۔ روزہ ایک مہینہ ہوتا ہے مگر اس کا مقصد مستقل اخلاقی تبدیلی لانا ہے۔ پیغمبر اکرم نے امت کو رمضان کے بعد بھی وہ اعمال جاری رکھنے کی ترغیب دی تاکہ یہ مہینہ انسان کی شخصیت کا مستقل حصہ بن جائے۔ روزہ صرف کھانے سے پرہیز نہیں، یہ زبان، آنکھ، ہاتھ اور دل کے ذریعے برائی سے بچنے کی تربیت ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے اندر ڈسپلن، مہربانی اور عبادات کی عادت پیدا کر لے، وہ سال بھر اس کے ثمرات محسوس کرتا ہے۔ روزے کی تعلیمات اور جدید چیلنجز۔ آج کے جدید دور میں رمضان کے اہداف کو برقرار رکھنا آسان نہ ہو۔ فضولات، محرمات اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال انسان کی عبادات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نوجوان نسل کو خاص طور پر تقوی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ روزہ کا اصل مقصد دل کی صفائی، زندگی کا اصولی نظام اور سماجی عدل حاصل ہو سکے۔ اسی لیے مساجد، علماء اور والدین کا کردار اہم ہے کہ وہ روزے کی حقیقی روح کو عملی زندگی میں اتارنے میں نوجوانوں کی رہنمائی کریں۔ اہم عملی نکات برائے حصول زیادہ اجر۔ نیت کی صفائی۔ ہر روزے کی اصل طاقت نیت میں ہے۔ روزہ درست نیت کے ساتھ ہی قبول ہوتا ہے۔ 2 قرآن کی تلاوت۔ رمضان میں قرآن کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ اور اس پر تدبر روحانی تطہیر میں مدد دیتا ہے۔ 3 صدقہ و خیرات۔ غریبوں کی مدد، افطار کروانا اور یتیموں کی کفالت روزہ کی روح کو تقویت دیتی ہے۔ 4 اخلاقی احتیاط۔ روزہ میں زبان و آنکھ و کان کی حفاظت کریں، غیبت، جھوٹ، بے حیائی سے پرہیز لازمی ہے۔ 5 اعتدال غذائی۔ سحری و افطار میں متوازن غذا اختیار کریں، زیادہ چکنائی یا میٹھی اشیاء سے گریز کریں۔ 6 دعا کو استغفار۔ روزے کے دوران دعا اور استغفار کا خصوصی اہتمام کریں، خاص طور پر للقدر خاتمہ و نتیجہ۔ رمضان المبارک کے روزے صرف ایک مالی یا جسمانی عبادت نہیں بلکہ ایک جامع تربیت پروگرام ہیں جو فرد کی روح، جسم اور معاشرے کو درست سمت میں موڑتے۔ آورین و حدیث نے روزے کو انسان کی باطنی توبہ، تقوی کے حصول، سماجی ہم آہنگی اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم کی سیرت اس امر کی بہترین مثال ہے کہ روزہ کس طرح انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے، اس کی شخصیت بدل دیتا ہے اور معاشرے میں ہمدردی و بھائی چارہ کو فروغ دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کا ہر دن اور ہر رات شعور کے ساتھ گزاری نیت میں خالص رہے اور عبادات و اخلاقی اصلاح کو اپنی روزمرہ زندگی
کا मुस्तकिल हिस्सा बनाएं जब रोज़ा सिर्फ सीधी खुराकी पाबंदी नहीं बिलक है दिल और ज़हन की तदबीर बन जाएगा तो यही रमज़ान हकीकी मानों में हमारी ज़िंदगियों में कामयाबी और सुकून ले आएगा। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की हकीकी रूह समझकर उसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे रोज़े कबूल फरमाए और हमें तकू की मंजिल अता करे, आमीन। रमज़ान अल मुबारक के रोज़े की फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में तारुफ। रमज़ान अल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का बाबरकत तरीन महीना है, वो महीना जिसमें अल्लाह ताला ने हमारी रूहानी तरबियत, नफसियाती इस्लाह और समाजी हम आहंगी के लिए खुसूसी रहनुमाई नाजिल फरमाई। इस महीने का बुनियादी सुतून रोज़ा है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास से रुकना नहीं बल्कि दिल और जान की पाकीज़गी, नफस की तरबियत और अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। इस मज़मून में हम क़ुरान मजीद और अहादीस नबिया की रोशनी में रोज़े की फ़जीलत, इसके मकासिद और उसके रूहानी व इखलाकी फ़वाइद का तफसीली जायज़ा लेंगे। क़ुरान मजीद में रोज़े का मकाम अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म खिले अंदाज में क़ुरान मजीद में बयान फरमाया। आवेया अले उज़निय आमिन आवा वातनबे उले अवामा अलसनुइमा वे मया वातनबे उले अले उज़निय मिन क़बल नुआमा ले उवामत तेउकावने, सूरत अल बकरा 2:1-8-3। ये आयत रोज़ा की हिकमत वाज़े करती है। तकू यानी अल्लाह की डर और फरमाबरदारी हासिल करना। रोज़ा उसी अजीम तरबियती निज़ाम का हिस्सा है जो इंसान को बुरी शहवात व फ़ज़ाइल से बाज रखता है और ईमान को मुस्तहकम करता है। क़ुरान में रोज़ा को सब्र, शुक्र और शुक्र के इजहार से भी जोड़ा गया। क़ुरान मजीद में मज़ीद जगहों पर रमज़ान की अहमियत और इस महीने में कुरान के नुज़ूल का वाक़या बयान हुआ है, जो इस महीने की रूहानी हैसियत को और वाज़े करता है। इस महीने में अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और हिदायत की दरवाज़े खिले होते हैं। यही वजह है कि रोज़े को न सिर्फ फ़र्दी इबादत बल्कि इज्तिमाई तक़ू का ज़रिया करार दिया गया। हिज्स नबवी में रोज़े की फ़जीलत हज़रत मोहम्मद ने रोज़े की अहमियत और उसके सवाब के बारे में मुतअद्दिद अहादीस में फ़रमाया। रोज़ा मोमिन के लिए ढाल है, सच्चाई की तरबियत करता है और क़यामत के दिन रोज़ेदार के लिए एक मखसूस शफ़ी होगा। अल्फाक मशहूर हदीस में इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर अमल इंसान का है मगर रोज़ा तो मेरे लिए मखसूस है और मैं ही इसका सवाब दूंगा। ये हदीस रोज़े के खुसूसी मकाम को बयान करती है। रोज़ा वो अमल है जिसका अजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में मखसूस है। इसी तरह एक और हदीस में रोज़े के असरात इखलाकी इस्लाह के तौर पर बताए गए हैं। झूठ, बदहदी, जुल्म और बुराइयों से बाज रहना और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना, ये सब रोज़े के दौरान मजबूत तरबियत का नतीजा होते। आओ अहादीस की इबारतें यहाँ मफ़हूम अंदाज में पेश की गई हैं ताकि मज़मून का रवानी बरकरार रहे। अगर आप मखसूस रवायत और सनद चाहते हैं तो मैं मुस्तनद कुतुन अहादीस की हवालाजात के साथ शामिल कर दूंगा। रोज़े की रूहानी और इखलाकी हिकमत। 1. तक़ू की तरबियत। रोज़ा इंसान को नफस की तरबियत सिखाता है, ख्वाहिशात पर काबू पाना, गैज़ व गज़ब को रोकना और इबादत में मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करना। ये सब तक़ू के वो अमली पहलू हैं जिनकी तरफ कुरान ने इशारा किया है। 2. शुक्रगुजारी और ज़हनी नज़्म। रोज़े के ज़रिए इंसान को ये एहसास होता है कि हर नेमत अल्लाह की तरफ से ही पास और भूख के आर्जी तजर्बे से इंसान रोज़मर्रा की नेमतों का शुक्र अदा करना सीखता है और दूसरों के दर्द व तकलीफ़ का एहसास पैदा होता है। 3. रहमत व हमदर्दी। रोज़ा गुरबा व मसाकीन की हालत का अंदाज़ा करने में मदद देता है। इससे सदका व खैरात की रग़बत पैदा होती है और समाजी ताउन मजबूत होता ही। रमज़ान में ज़िकू व सदक़ात की अहमियत इसी जज्बे से जड़ी हुई है। 4. इखलाकी इस्लाह। रोज़ा गीबत, झूठ, बद्दुआ और दीगर बुराइयों से रोकने का ज़रिया बनता है। जब ज़ुबान व अमल रोज़ा के मुताबिक काबू में रहती है तो मुआशरा शाइस्तगी व अदल की तरफ माइल होता है। 5. अल्लाह के करीब होना। रोज़ा में इबादतों की कसरत, तौबा व इस्तिग़फ़ार और कुरान की तिलावत से बंदा अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करता है। यही रोज़े का असल मकसद ही। रोज़ी का इज्तिमाई पहलू। रोज़ा फ़र्दी इबादत होने के साथ साथ इज्तिमाई तौर पर भी एक मजबूत रब्त पैदा करता है। पूरा मुआशरा एक ही वक्त में रोज़ा रखते हुए मुश्तरका इबादात, इफ्तार, तरावी और नमाज़ जुमा के ज़रिए इज्तिमाई यकजहती पैदा करता ही। एहसास इत्तेहाद, भाईचारा और मुसावात की अलामत है। अमीर और गरीब दोनों एक ही फरीज़े की अदायगी करते आओ। रमज़ान में इफ्तार की दावतें, न्याज और मिस्कीनों की मदद के मौक़े मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देते हैं। इसी तरह रोज़ा के इखलाकी तकाज़े जैसे हक़ूक़ नलनास का ख़याल मुआशरती इंसाफ में इजाफ़ा करते हैं। रोज़े के रूहानी फ़वाइद। नफसियाती नुक्ताए नज़र। नफसियाती तहक़ीक़ बताती है कि मुनज़्ज़म इबादात और रेगुलर रिफ़्लेक्शन इंसान की ज़हनी सेहत में बेहतरी
لاتے ہیں روزہ کے دوران صبر نظم اور خود کنٹرول کے تکرار سے انسان میں مستقل مزاجی اضطراب میں کمی اور مائنڈ فولنس جیسی خوبیوں کا ارتقا ہوتا ہے اگرچہ یہ جدید نفسیات کی اصطلاحات ہیں مگر قرآن و سنت ان اصولوں کی صدیاں پہلے ہی بتا چکے آمزد برا روزہ انسان کو اپنی عادات طرزن زندگ چھوٹیے پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کھانے پینے گفتگو اور روزمرہ کے پروگرام میں اعتدال لانے کی ترغیب ملتی ہے جو مجموعی طور پر جسمانی اور ذہنی تندرستی میں مددگار ہے روزے کی فقہی شرائط و مسائل مختصر روزہ واجب ہونے کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں جنہیں فقہ نے واضح کیا ہے بالغ ہونا عاقل ہونا اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا بعض صورتوں میں روزہ مؤخرہ قضا کیا جاتا ہے مثلاً بیماری سفر حمل دودھ پلانے والی عورت کی حالت اور دیگر شرائط کی بنا پر فقہ اسلامی میں روزہ کے مسائل کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے تاکہ مسلم فرد شرعی رہنمائی کے مطابق عمل کر سکے روزی کے ثواب و عظیم درجات قرآن و حدیث میں روزے کے ثواب کا جو بیان آیا ہے وہ بے مثال ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر براہ راست اللہ کی جانب مخصوص ہے قیامت کے دن روزہ دار کا اجر مخصوص مقام پائے گا اور روزہ بطور شفیع بندے کے اعمال کے لیے سفارش کرے گا مزید برآں احادیث میں رمضان کے آخری عشرے شب قدر اور تراویح کی اہمیت سے متعلق خصوصی روایات موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس مہینے میں خاص طور پر عبادت میں اضافہ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہی روزی کی عملی ہدایات روزمرہ عمل نیت کی تجدید روزہ کی نیت دل میں قبل از فجر کرنی چاہیے نیت کا خلوص روزے کے قبول ہونے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے دوست روزہ کے اوقات روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے افطار میں اعتدال اختیار کریں اور سحری کو ترک نہ کریں 3 روحانی مشغولیات روزہ کے دوران قرآن کی تلاوت تسبیح صدقہ اور نوافل کی کثرت روحانی نفع بڑھاتے اوتراوی اور تہجد کے مواقع کا فائدہ اٹھائیں 4 اخلاقی پابندیاں روزہ کے دوران زبان و عمل پر قابو رکھیں جھگڑا فحش گفتگو اور ظلم سے بچیں یہ اعمال روزے کے روحانی مقصد کے مخالف ہیں عام غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ لائے روزہ صرف بھوک و پیاس کا رکنا ہے یہ مفہوم محدود ہی روزہ کے اندر دل و زبان اور باطن کی پاکیزگی بھی شامل ہے دوست روزہ محض ذاتی عبادت ہے اگرچہ روزہ فردی قرب الہی کا ذریعہ ہے مگر اس کا اثر اجتماعی سطح پر بھی واضح ہوتا ہے سماجی احساس خیرات اور عدل کی تقویت 3 روزہ صرف ذہنی یا جسمانی فائدے کے لیے ہے روزہ کا بنیادی مقصد روحانی ہے جسمانی فوائد ثانوی ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت کے تربیتی نظام میں بطور فائدہ بھی آیا ہے خلاصہ اور نتیجہ رمضان المبارک کا روزہ ایک جامع عبادت ہے جو دل کی پاکیزگی نفس کی تربیت اور سماجی ہم آہنگی کا سبب بنتا ہے قرآن مجید نے روزہ کی فرضیت اور حکمت کو واضح کیا ہے جبکہ احادیث نبوی نے اس کی فضیلت و ثواب کو اجاگر کیا ہی روزہ نہ صرف اللہ کے قریب لے جاتا ہے بلکہ انسان کو بہتر اخلاق صبر اور شکر گزاری کی صفات سکھاتا ہے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کو محض جسمانی رکاوٹ کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کی بنیاد بنائیں جذبات گفتگو اور عمل میں اعتدال لائیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں اور اپنی روحانی راہ کو مضبوط کریں اسی میں حقیقی کامیابی اور فلاحی دعا اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزے کے حقیقی مقاصد سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید حوالہ جاتی اقتباسات مخصوص احادیث کی سندوں اور قرآن کی مخصوص آیات کے مکمل عربی متن کے ساتھ الفاظ کی بالکل درست تعداد میں بھی ترتیب دے دوں گا